السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نئی گاڑی خرید کر اس کے ساتھ جوتی لٹکانا، بہترین مکان، بنگلہ، کوٹھی وغیرہ بنا کے اس کی چھت پہ ہنڈیا کو الٹا کر کے رکھنا، یا اپنے گھر کے کسی کونے میں اونٹ کی گھٹنے کی ہڈی رکھنا، شریعت میں کیا یہ سب کچھ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان سے اگر سوال کریں کہ بھائی آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں، اتنی مہنگی آپ گاڑی خریدتے ہیں، اتنی سونی اور اتنی اچھی گاڑی ہے، اس کو خرید کر آپ پرانی سی کوئی گندی سی جوتی لٹکا دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ اتنے پیسے لگا کر، لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں، کروڑوں روپیہ لگا کر آپ مکان بناتے ہیں، کوٹھی بناتے ہیں، اس کی چھت پہ آپ یہ معمولی سی جو ہنڈیا ہوتی ہے اس کو الٹا کر کے رکھ دیتے ہیں، یا گھر میں اونٹ کی ہڈی رکھتے ہیں۔ اگر آپ پوچھیں کہ یہ کیوں رکھتے ہیں تو ان کا آگے سے یہ جواب ہوگا، ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ اس سے نظر نہیں لگتی، ہمارے مکان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کسی حاسد کا جو حسد ہے وہ نہ لگے، اسی طرح نظر بد نہ لگے۔ اسی طرح گاڑی کے ساتھ ہم جوتی اس لیے لٹکاتے ہیں کہ اس کا کوئی نقصان نہ ہو، اس کو کوئی نظر نہ لگے۔ بھائی یہ جتنے بھی معاملات آپ کر رہے ہیں، یاد رکھیں یہ معاملات شریعت کی نگاہ میں جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بیان نہیں کیا، نہ ہی یہ طریقہ آپ کے صحابہ نے اپنایا ہے۔ اللہ نے ان کو بھی بہت ساری عزتیں دیں، اللہ نے ان کو بھی بہت سارے مال و دولت، بہت ساری نعمتوں سے نوازا، لیکن کسی بھی صحابی نے یہ کام نہیں کیا، نہ ہنڈیا رکھی، نہ اونٹ کی ہڈی کو رکھا، نہ انہوں نے اپنے کسی سواری کے ساتھ جوتی کو لٹکایا۔ یہ معاملہ شریعت کی نگاہ میں جائز نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سواری محفوظ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مکان محفوظ ہو، نظر بد نہ لگے، کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو، تو اس کا طریقہ بھائیو یہ نہیں ہے۔ اس کا طریقہ وہ اپنائیں جو طریقہ اسلام نے ہمیں بتایا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام والا طریقہ اپنانا چاہیے۔ اب آپ پوچھیں گے وہ اسلام والا طریقہ کیا ہے؟ بھائیو اسلام والا طریقہ یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی سواری کو نظر نہ لگے، آپ کی سواری محفوظ رہے، آپ بھی محفوظ رہیں اور آپ کی سواری بھی محفوظ رہے، تو طریقہ یہ اپنائیں کہ جب بھی آپ اپنی سواری پہ سوار ہوں، اپنا قدم رکھیں تو حدیث میں آتا ہے 3 مرتبہ یہ کلمات کہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کہہ کر آپ اپنی سواری پہ سوار ہوں، اور دعا آپ نے جو سواری کی، سفر کی جو دعا بیان کی ہے وہ دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ آپ یہ دعا پڑھنے کا معمول بنا لیں، آپ یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ آپ بھی محفوظ رہیں گے، آپ کی سواری بھی محفوظ رہے گی، آپ کی سواری کو، آپ کی گاڑی کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کسی حاسد کے جو حسد کے جو معاملات ہیں وہ نہیں لگیں گے۔ اسی طرح نظر بد سے آپ کی گاڑی محفوظ رہے گی اور ہر قسم سے نقصان سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح آپ کا جو مکان ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، آپ نے محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، آپ نے بہترین مکان بنایا، لاکھوں روپیہ خرچ کیا، آپ تو چاہتے ہیں کہ آپ کا مکان محفوظ ہو، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے جو طریقہ آپ اپنا رہے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ذکر کریں، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو، گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، گھر میں جتنے افراد ہیں، مرد ہیں،
عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کو آپ نماز کا اہتمام کروائیں۔ نماز کی پابندی، جب آپ کے گھر میں نماز کی پابندی ہوگی، آپ کے گھر میں ذکر ہوگا، اذکار ہوگا، آپ کے گھر میں اللہ کی تسبیح، اس رب کی تعریف بیان ہوگی، سورہ بقرہ کی تلاوت ہوگی، تو انشاءاللہ آپ کے گھر کو نظر نہیں لگے گی، آپ بھی محفوظ رہیں گے، آپ کا مکان بھی محفوظ رہے گا۔ اور جو آپ اونٹ کی ہڈی ایک کونے پہ رکھتے ہیں جی، گھر میں جنات نہ ہو، وسوسے نہ ہو، خیالات نہ آئیں، جادو وغیرہ نہ ہو، اس کا علاج بھی اللہ کا ذکر ہی ہے۔ آپ ہڈی نہ رکھے، کوئی ضرورت نہیں ہڈی رکھنے کی، آپ صرف اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کا گھر ہر قسم کے وسوسے، ہر قسم کے جنات، شیطانوں سے اور جادو وغیرہ سے آپ بھی محفوظ رہیں گے، آپ کا گھر بھی محفوظ رہے گا۔ اور پھر آپ یہ بات دیکھیں کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کا عقیدہ، یقین کتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ایک جوتی پہ انہوں نے بھروسہ کر لیا ہے کہ یہ جوتی ہمیں نقصان سے بچائے گی، اسی طرح ایک ہنڈیا پہ بھروسہ کر لیا کہ یہ ہمیں نقصان سے بچائے گی۔ آپ ان چیزوں پہ بھروسہ نہ کریں، آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، جس کے متعلق قرآن پاک نے کہہ دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا جو آدمی اللہ پر توکل کر لیتا ہے، اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، اپنے رب پر یقین رکھ لیتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ آدمی اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ جو آدمی مکمل عقیدہ اور یقین، بھروسہ، توکل اپنے رب پہ رکھتا ہے کہ وہی اللہ اس کے پاس سارے اختیار ہیں، اگر وہ چاہے تو اللہ جو کچھ چاہے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اگر یہ یقین آپ کا ہو جائے تو پھر آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا، اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ اور جس کے متعلق قرآن نے کہہ دیا کہ اس کو اللہ کافی ہے، اس کی حفاظت اللہ کرے گا، دنیا کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ یہ یقین رکھیں کہ ہماری حفاظت کرنے والا اللہ ہے، ان چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسے معاملات کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے بھائیو، یہ غیر مسلم کا طریقہ ہے، یہ کافروں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مشرکین کا یہ طریقہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، آپ نے فرمایا جو آدمی کسی بھی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ جو یہودیوں کا طریقہ اپناتا ہے ان کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا، جو عیسائیوں کا طریقہ اپناتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا، جو غیر مسلم کافروں کا، مشرکوں کا طریقہ اپناتا ہے وہ ان مشرکین میں سے ہوگا۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم نے ان کا طریقہ کیوں اپنانا ہے؟ ہمیں وہ طریقہ اپنانا چاہیے جو مسلمان ہونے کی حیثیت ہے، اسلام نے ہمیں بتایا ہے، اسلام نے ہمیں یہ سب طریقوں سے منع کیا ہے، وہی طریقہ اپنانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بیان کیا اور جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث بیان کی ہیں، انہی طریقوں کو اپنانا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ جس گاڑی کی حفاظت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، جس مکان کی حفاظت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اس گاڑی اور اس مکان سے بھی قیمتی چیز آپ کی جان ہے۔ اگر آپ کسی کو کہیں نا کہ بھائی آپ اپنے سامنے اپنے گلے میں بھی جوتی لٹکا لیں تو وہ غصہ کر جائے گا، اس لیے وہ کہے گا آپ مجھے یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ بات آپ پسند نہیں کرتے، اس لیے آپ اپنی گاڑی، اپنے مکان کے متعلق بھی یہ بات ناپسند سمجھیں کہ اتنا سونا مکان بنا کے اس کے اوپر ہنڈیا رکھ دینا، اتنی سونی گاڑی لے کر اس کے ساتھ جوتی لٹکا دینا، یہ بھی بات اچھی نہیں ہے۔ ہمیں وہ طریقہ اپنانا چاہیے جو طریقہ ہمیں اسلام نے بتایا ہے، وہ طریقہ یہی ہے کہ آپ